حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرستی میں ڈوب چکی تھی۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرتے تھے۔ نوح نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مگر قوم نے ان کی بات ماننے کے بجائے انہیں جھٹلایا۔ حضرت نوح نے دن رات اعلانیہ اور پوشیدہ ہر طریقے سے تبلیغ کی۔ 950 سال تک انہوں نے صبر کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن افسوس چند لوگ ہی ایمان لائے اور اکثریت نے انکار ہی کیا۔ حضرت نوح کی آزمائش یہیں ختم نہیں ہوئی، ان کا اپنا بیٹا بھی ایمان نہ لایا، مگر نوح نے اللہ کے حکم کو ہر رشتے پر مقدم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا، ہماری نگرانی میں ایک کشتی تیار کرو۔ خشک زمین پر کشتی۔ قوم نے ایک بار پھر مذاق اڑایا، لیکن نوح خاموشی سے اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہے۔ پھر وہ دن آیا جب آسمان سے موسلا دھار بارش ہوئی، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ نوح نے ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اور ایمان والوں کو کشتی میں سوار کیا۔ نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، لیکن اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور پھر وہ بیٹا بھی طوفان میں ڈوب گیا۔ بالآخر طوفان تھم گیا، زمین صاف ہو چکی تھی، ظلم ختم ہو چکا تھا اور انسانیت کو نئی شروعات ملی۔